تمام سننے والوں کو میرا سلام۔ ایک طویل سچی داستان جس کو یاد کر کے اپنے لفظوں میں بیان کرنا بہت مشکل تھا، اس لیے جس طرح کی تحریر ہے اسی طرح سے پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ آپ لوگ سن کر کمنٹس کے ذریعے ضرور بتائیے گا کہ یہ اسٹوری آپ کو کیسی لگی۔ دور تک جاتی سنسان ویران سڑک اور گہرا ہوتا اندھیرا حارث کی پریشانی میں اضافہ کر رہا تھا۔ ایک تو اجنبی شہر، کوئی جان پہچان والا بھی نہیں۔ وہ پریشان نظروں سے اپنی چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ بس سے اترنے کے بعد اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرف جائے۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے یہاں آنے میں جلد بازی سے کام لیا ہے، پر وہ کیا کرتا؟ غربت نے اسے شہر آنے پر مجبور کر دیا تھا۔ گاؤں میں ایسا کوئی کام نہیں تھا جس سے وہ اپنی ماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کی کفالت کرتا۔ والد کی کم عمری میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ اب حارث ہی گھر کا بڑا تھا۔ ماں نے اسے شہر جانے پر بہت سمجھایا، مگر حارث کے سر پر شہر آ کر نوکری کرنے کا بھوت سوار تھا۔ چل بیٹا، اللہ مالک ہے۔ حارث جب یہاں آئی گیا ہے تو اللہ کوئی نہ کوئی سبب مہیا کر ہی دے گا۔ وہ بیگ اٹھائے منہ میں بڑبڑاتے انجانے راستے کی طرف چلنے لگا۔ بڑھتے ہوئے اندھیرے کی وجہ سے اسے راستہ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ کس طرف جا رہا ہے؟ چلتے چلتے اس کا پیر کسی پتھر سے ٹکرایا اور وہ منہ کے بل گر گیا۔ اس نے غور کیا تو وہ کوئی خبر تھی۔ اس کے تو بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ وہ جلدی سے گھبرا کر کپڑے جھاڑ کر کھڑا ہوا۔ وہ اس وقت کسی قبرستان میں کھڑا تھا۔ وہ گھبرا کر جلدی آگے بڑھنے لگا۔ چاند کی ہلکی ہلکی روشنی میں اب وہ بہت دیکھ بھال کر چل رہا تھا اور تیز قدم اٹھا رہا تھا تاکہ وہ قبرستان کے حدود سے باہر نکل آئے۔ بات سنو بیٹا۔ اپنی پشت پر کسی مردانہ آواز پر وہ اتنا خوفزدہ ہو گیا کہ پیچھے پلٹے بغیر تیز دوڑنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے وہ قبرستان کی حدود سے باہر نکل آیا۔ ارے بیٹا سنو تو، وہ آدمی حارث کے پیچھے آتے ہوئے بولا۔ ڈرو مت، میں ادھر ہی کا رہنے والا ہوں۔ وہ عمر رسیدہ شخص اور حارث کی آنکھوں میں ڈر کو دیکھ کر کہنے لگا، بیٹا میں یہاں سے گزر رہا تھا، میری نظر تم پر پڑی۔ اس جگہ نئے معلوم ہو رہے ہو؟ جی میں گاؤں سے آیا ہوں نوکری کی تلاش میں، حارث ذرا مطمئن ہوتے ہوئے بولا۔ لیکن میں یہاں کسی کو بھی نہیں جانتا اور مجھے رہائش کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں۔ بیٹا رہائش کی تو تم فکر نہ کرو، یہاں قریب ہی میرا گھر ہے، تم رات میرے گھر رہ سکتے ہو۔ بوڑھے کی پیشکش پر حارث کی خوشی دیدنی تھی۔ لیکن کرایہ کیا ہوگا آپ کا؟ بیٹا کرائے کی فکر نہیں کرو، جب تک دل چاہے رہنا۔ بیٹا گھر میں اور میری بیوی ہی ہوتے ہیں، ہمارا اکیلا پن بھی دور ہو جائے گا اور تمہارا رہائش کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ حارث کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اتنی جلدی اس کی اتنی بڑی مشکل دور ہو جائے گی۔ باتیں کرتے کرتے وہ ایک گھر کی جانب آ کر رک گئے۔ گھر کافی پرانا خستہ حالت کا لگ رہا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر اسے اندر لے آئے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی عجیب سی ٹھنڈک کا اندیشہ ہو رہا تھا۔ اتنی گرمی میں بھی گھر کا ماحول عجیب ٹھنڈک لیے ہوئے تھا۔ بڑا صحن تھا جہاں پر ایک تخت بچھا ہوا تھا۔ صحن کی جانب ایک چھوٹا سا باورچی خانہ تھا اور دوسری جانب چھوٹا سا ایک کمرہ جہاں پلنگ پر ایک بوڑھی عورت بیٹھی دکھائی دے رہی تھی۔ صحن میں لگے نیم کے درخت پر بیٹھی کالی سیاہ بلی حارث کو وحشت سے گھور رہی تھی، بلکہ نہ صرف گھور رہی تھی، بلی کی نظروں سے حارث کو عجیب ہی وحشت کا احساس ہو رہا تھا۔ صحن میں لگی سیڑھیوں کی جانب وہ بوڑھا حارث کو لے کر بڑھا۔ سیڑھیاں اوپر کی جانب جا رہی تھیں۔ حارث بھی آہستہ آہستہ ان کے پیچھے چلنے لگا۔ سیڑھیوں کے اختتام پر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا اور کمرے کے برابر میں ایک چھوٹا سا باتھ روم۔ بیٹا یہ تمہارا کمرہ ہے، بوڑھا آدمی کمرے کی جانب جاتے ہوئے بولا۔ اب تم آرام کرو، میں کچھ کھانے پینے کے لیے لاتا ہوں۔ نہیں میں بس سونا چاہتا ہوں، بہت تھک گیا ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی، صبح ملاقات ہوگی۔ حارث سارے کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ کمرے میں قالین بچھا ہوا تھا، کونے میں سنگل بیڈ رکھا تھا اور بیڈ کے سامنے 2 کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ حارث ایک طرف بیگ رکھ کر نہانے چلا گیا۔ نہا کر آیا تو خود کو کافی پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ وہ لیٹنے سے پہلے کمرے کا دروازہ بند کرنے کے بعد کھڑکی کے دونوں پٹ بند کرنے لگا۔ وہ کھڑکی سیڑھی کی جانب کھلتی تھی۔ اسی کمرے میں دوسری کھڑکی بھی تھی جو روڈ کی جانب کھلتی تھی۔ حارث اس کھڑکی کی طرف دیکھنے لگا تو کھڑکی سے نظر آتے قبرستان پر اس کی نظر پڑی۔ اس نے گھبرا کر کھڑکی بند کر دی اور بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ تھکاوٹ تھی اس لیے لیٹتے ہی نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ صبح آنکھ اس کی دروازے پر ہونے والی دستک سے کھلی
وہ جلدی سے اٹھا تو وہ بوڑھا شخص اسے کھڑکی سے جھانکتا دکھائی دیا۔ بیٹا دروازہ کھولو، دروازہ کھولو۔ جب دروازہ کھولا تو وہ بوڑھا ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے لیے کھڑا تھا۔ بیٹا ناشتہ کر کے نیچے آ جانا۔ ناشتہ کرنے کے بعد حارث نیچے چلا آیا، جہاں صحن میں وہ کل والی عورت تخت پر براجمان تھی اور اس کے پاس وہ بوڑھا بیٹھا تھا۔ آ جاؤ بیٹا۔ تخت پر بیٹھی بوڑھی عورت حارث کی جگہ اپنے پاس بتاتے ہوئے بولی، میرا نام سعیدہ ہے اور ان کا نام شعیب ہے۔ وہ بوڑھی بولی، بیٹا کچھ اپنے بارے میں تو بتاؤ۔ اماں میرا نام حارث ہے اور میں گاؤں سے شہر نوکری کے سلسلے میں آیا ہوں۔ اچھی بات ہے بیٹا، تم یہاں آرام سے رہنا، کھانا پینے میں کوئی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ بہت شکریہ اماں، میں آپ دونوں کا بہت مشکور ہوں۔ اس اجنبی شہر میں آپ نے میری بہت مدد کی۔ اچھا اماں، اب میں چلتا ہوں نوکری کی تلاش میں، میرے لیے دعا کریں گے کوئی معقول نوکری مل جائے۔ تھوڑے ہی دن بعد حارث کو ایک کلرک کی نوکری مل گئی۔ شام کے وقت وہ بوڑھا بوڑھی باتیں کر رہے تھے۔ حارث کا باہر جانے کا من کیا، وہ دروازے کی جانب بڑھا۔ کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ شعیب صاحب نے پوچھا۔ جی میں بازار جا رہا ہوں، کچھ کام ہے۔ وقت دیکھو بیٹا، اتنی رات کو جاؤ گے اور حالات بھی ٹھیک نہیں، تم ایسا کرو تم کل چلے جانا، ابھی تو میں تمہیں دروازہ کھولنے کی بھی اجازت نہیں دے سکتا۔ حارث یہ سن کر چپ چاپ اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ اچھی مصیبت ہے یار، ابھی تو رات کے 9 بجے۔ یہ کیسی مصیبت ہے کہ اب میں باہر بھی نہیں جا سکتا؟ مغرب کے بعد باہر نہیں جانا، ڈاکو آ جائیں گے، جیسے ڈاکو انہی کی طاق میں بیٹھے ہوں۔ حارث جلتا بھنتا بڑبڑاتا ہوا بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اسے ویسے تو کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن اس بوڑھے میاں بیوی کی روک ٹوک پر غصہ آتا تھا۔ بستر پر لیٹ لیٹ کر وہ بیزار ہو گیا تھا تو قبرستان کی طرف کھلنے والی کھڑکی کی جانب بڑھا۔ کافی سنسان علاقہ تھا، آبادی بھی بہت کم تھی۔ حارث نے قبرستان کی طرف دیکھا تو 2 لڑکیاں ایسے نظر آئیں جو قبرستان سے گزر رہی تھیں۔ وہ حارث کی طرف دیکھ رہی تھیں اور ہاتھ کے اشارے سے حارث کو بلانے لگیں۔ حارث بہت حیران ہوا کہ اتنی رات گئے یہ لڑکیاں یہاں کیا کر رہی ہیں۔ حارث نے گھبراتے ہوئے کھڑکی بند کر دی اور کمرے کا دروازہ کھول کر نیچے جھانکنے لگا۔ صحن میں کوئی نہیں تھا۔ وہ دبے قدموں نیچے آ گیا اور آہستہ سے دروازے کی جانب بڑھنے لگا۔ پلٹ کر یقین نہ آنے کے لیے دیکھنے لگا کہ کہیں وہ بوڑھا بوڑھی تو نہیں جاگ رہے۔ ابھی وہ دروازہ کھولنے ہی والا تھا کہ اچانک صحن میں لگے نیم کے درخت پر بیٹھی بلی غرائی اور حارث پر حملہ کر گئی۔ حارث اس اچانک حملے پر تیار نہ تھا، وہ ایک دم سٹپٹا سا گیا۔ وہ کالی سیاہ بلی حارث کو گھور کر دیکھ رہی تھی۔ حارث جلدی سے اٹھا اور اپنے کمرے کی جانب بھاگا تو پیچھے سے کسی نسوانی قہقہے کی آواز پر وہ بے حد بدحواس ہو گیا، جیسے اس کے ارادے ناکام بنانے پر کوئی ہنس رہا ہو۔ وہ دروازہ بند کر کے بری طرح ہانپنے لگا اور بہت خوف محسوس کرنے لگا۔ وہ ساری رات جاگ کر کٹی۔ کہیں فجر کے وقت جا کر حارث کی آنکھ لگی۔ دوسرے روز وہ آفس سے گھر آتے ہوئے پیچھے سے آتی ہوئی نسوانی آواز پر پلٹ کر دیکھنے لگا۔ کیسے ہیں آپ؟ پیچھے وہی 2 لڑکیاں تھیں رات حارث جنہیں کھڑکی سے دیکھ رہا تھا۔ ہم نے تو آپ کو ہاتھ ہلایا تھا، لیکن آپ نے تو ایسے ڈر کی کھڑکی بند کر لی جیسے ہاتھ نہ ہلایا ہو کوئی گولی مار دی ہو۔ وہ شوق سی لڑکی مسکراتے ہوئے بولی۔ اب حارث کی اکثر آتے جاتے ان لڑکیوں سے ملاقات ہو جاتی۔ جس وقت حارث آفس سے آتا تو وہ لڑکیاں بھی اسی وقت اکیڈمی سے پڑھ کر آتی تھی۔ حارث کو شوق و چنچل سی آئمہ اچھی لگنے لگی۔ اب حارث اور آئمہ ایک دوسرے کے قریب بھی آ گئے تھے۔ وہ اب گھر کی طرف سے بھی مطمئن تھا، پابندی سے اپنے گاؤں پیسے بھیجتا تھا۔ گاؤں میں سبھی حارث کی نوکری سے خوش تھے کیونکہ گھر کے حالات اب بہتر ہونے لگے تھے۔ ایک بار آئمہ نے حارث سے رات کو ملنے کی فرمائش کی۔ آئمہ تم میرے مالک مکان کو نہیں جانتی، شام کے بعد مجھے وہ گھر سے نہیں نکلنے دیتے اور میری چوکیداری کے لیے وہاں ایک بلی بھی موجود ہے جو میری تاڑ میں رہتی ہے۔ حارث بلی والا واقعہ سنا ہی رہا تھا کہ آئمہ کے ساتھ کھڑی سیرس زور زور سے ہنس دی۔ اس کے ہنسنے پر وہ منہ بنانے لگا۔ خیر حارث ملنے کی حامی بڑھتے ہوئے گھر سے چلا آیا اور رات جب شعیب انکل کھانا لے کر اوپر آئے تو وہ سونے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ نیچے صحن میں جھانک کر نیچے دیکھنے لگا کہ کوئی ہے تو نہیں، اور اطمینان سے وہ نیچے چلا آیا۔ وہ دونوں میاں بیوی سونے کے لیے کمرے میں جا چکے تھے۔ اس نے صحن میں لگے درخت کی جانب پلٹ کر دیکھا تو وہاں بلی بھی موجود نہیں تھی۔ سکھ کا سانس لیتے ہوئے دروازہ کھولا اور باہر چلا آیا۔ وہاں آئمہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ سیرش نہیں آئی۔ سیرش کو اس کے ساتھ نہ پا کر وہ بولا،
نہیں حارث، وہ بول رہی تھی کہ میں کباب میں ہڈی بن کر کیا کروں گی، تم جاؤ۔ آئمہ شرارت سے آنکھ مار کر بولی۔ اس کی بات پر وہ ہنس کر دیکھنے لگا، جو واقعی بہت حسین تھی۔ آؤ حارث، پارک میں چلتے ہیں۔ آئمہ اسے سامنے قبرستان میں بنے پارک میں لے آئی۔ اتنی رات میں وہ قبرستان جاتے ہوئے ڈر رہا تھا۔ حارث ڈرو مت، اس قبرستان کے بعد پارک ہے۔ وہ آئمہ کے ساتھ پارک میں چلا آیا۔ آئمہ اسے اپنے بارے میں بتانے لگی کہ سہرش اور میں دونوں سہیلیاں ہیں اور دوسرے شہر سے تعلیم کی غرض سے یہاں آئے ہیں۔ باتوں باتوں میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ حارث نے گھڑی میں ٹائم دیکھا تو رات کے 2 بج چکے تھے۔ اف، اتنی دیر ہو چکی ہے۔ حارث گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں چلو سہرش، میں بھی انتظار کر رہی ہوگی۔ آئمہ بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ دونوں باتیں کرتے کرتے پارک سے باہر نکل آئے۔ قبرستان میں کھڑا گورکن حارث کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے خائف ہوتا حارث آئمہ کو خدا حافظ کہتا گھر آ گیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر درخت پر بیٹھی بلی پر پڑی۔ بلی حارث کو ہی گھور رہی تھی۔ آ گئے تم، منع بھی کیا تھا، اتنی رات بھر گھر سے باہر رہنا ٹھیک نہیں ہے، پر تم ہو کہ سنتے ہی نہیں ہو۔ اوف، اماں جاگ رہی ہیں۔ وہ سر پکڑ کر ہی رہ گیا۔ چلو اب آ گئے ہو تو کھانا کھا لو، تم نے رات کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ تخت پر کھانا رکھا ہے میں نے تمہارے لیے، باورچی خانے سے سعیدہ اماں کی آواز آ رہی تھی۔ حارث شرمندہ ہوتے ہوئے تخت پر پڑے کھانے کی طرف بڑھ گیا اور وہیں بیٹھ کر کھانے لگا۔ اسے بھوک بھی بہت زیادہ لگی ہوئی تھی۔ کھانے کے بعد وہ باورچی خانے کی جانب بڑھ گیا۔ اماں جی، میں معافی چاہتا ہوں، لیکن آج کے بعد آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا، اور کھانا بہت مزیدار بنا تھا۔ حارث کے یہ دونوں الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے، کیونکہ وہاں تو کوئی موجود ہی نہیں تھا۔ حارث خوفزدہ نظروں سے اماں کے کمرے کی جانب دیکھنے لگا تو اماں بیڈ پر سو رہی تھی۔ ارے یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ حارث گھبراتا ہوا اپنے کمرے میں چلا آیا۔ دوسرے دن آفس سے چھٹی تھی۔ دونوں بوڑھا بوڑھی تخت پر بیٹھے تھے۔ میں ان کے پاس چلا آیا۔ آپ دونوں کی شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ بیٹا 50 سال ہو گئے۔ جب میں بیاہ کر اس گھر میں آئی تھی، اولاد کے لیے بڑی دعائیں مانگی، مگر اولاد نہیں ہوئی۔ وہ ماضی کو سوچتے ہوئے آبدیدہ ہو گئیں۔ بیٹا میرے تو بس یہی بچے ہیں۔ وہ درخت پر بیٹھی بلیوں کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ اماں آپ کو بلیاں بہت پسند ہیں کیا؟ ہاں بیٹا، وہ مختصر سے جواب دے کر خاموش ہو گئیں تو حارث درخت پر بیٹھی بلیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ ان میں سے ایک بلی کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ حارث دیکھتے ہوئے جھرجھری لے کر رہ گیا۔ تمہارے انکل کو بولا تھا میں نے دوسری شادی کر لو اولاد کے لیے، لیکن مانے ہی نہیں۔ حارث بولا، آپ ہی سے محبت کرتے ہوں گے نا؟ سعیدہ اماں منہ پر دوپٹہ لے کر ہنسنے لگی۔ بیٹا لیلا مجنو والی محبت مشہور تھی ہماری۔ اماں جی، یہ علاقہ اتنا سنسان کیوں ہے؟ بیٹا یہ علاقہ شروع ہی سے سنسان ہے، آبادی تو یہاں ہے ہی نہیں۔ حارث خاموش ہو گیا۔ دیر رات کو حارث کی اچانک آنکھ کھلی تو نیچے صحن سے آتی باتوں کی آواز پر وہ حیران ہوا کہ اس وقت نیچے کون ہے۔ وہ آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھول کر نیچے جھانکنے لگا تو صحن میں شادی کا سما تھا۔ پورا صحن روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ عورتیں زرق برق لباس پہنے ہوئے تھیں۔ حارث نے غور کیا تو تخت پر ایک لڑکی دلہن بنے نظر آئی اور اس کے ارد گرد کافی لڑکیاں تیار ہوئی بیٹھی ہوئی تھیں۔ کھانے کی لذیذ خوشبو سارے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ ایک طرف کھانے کی دیگیں رکھی ہوئی تھی۔ سیڑھیوں پر کھڑا حارث یہ سب حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ آجا حارث بیٹے، نیچے آجا۔ شعیب انکل کی حارث پر نظر پڑی تو وہ حارث کو بلانے لگے۔ حارث نیچے آ گیا۔ بیٹا یہ ہمارے پڑوس کی بچی ہے، اس کی شادی ہے۔ تمہاری آنٹی سعیدہ نے بولا تھا کہ بچی کی رخصتی ہمارے گھر سے ہی ہوگی، کیونکہ بچپن سے ہی یہ بچی ہمارے گھر آتی ہے۔ انکل کی بات پر حارث بوڑھی اماں کی جانب دیکھنے لگا جو شادی کے ہر کام میں آگے آگے تھی۔ کھانا لگا تو حارث بھی کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ اتنا لذیذ کھانا تھا کہ حارث کو اب نیند آنے لگی تھی۔ دوسرے دن آفس میں جانا تھا تو وہ سونے کے لیے اوپر کمرے میں داخل ہو گیا۔ اسے لگا اس کے پیچھے پیچھے کوئی آیا ہے۔ اس نے 3 بار چونک کر اپنے ارد گرد بھی دیکھا، مگر کوئی نہ تھا۔ گلاب کی تیز خوشبو اسے محسوس ہوئی۔ حارث جو کہ بستر پر دراز تھا گھبرا کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ نسوانی کہہ اس کی سماعتوں سے ٹکرائے۔ کون ہے؟ کون ہے؟ حارث نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ وہ خوفزدہ اپنے چاروں طرف دیکھنے لگا مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ پوری رات اسے لگا کہ کوئی نسوانی ہاتھ اسے سر سے ہلاتا رہا ہے۔ فجر کے وقت تک
यही सब होता रहा। ऑफिस में भी हारिस से काम ना हो रहा था क्योंकि रात भर वो सो ना सका था। शाम वापसी पर घर की तरफ आते हुए आयमा नजर आई। आयमा को देखते ही हारिस की सारी थकान दूर हो गई। वो थोड़ी देर पार्क में बैठकर इससे बातें करने लगा। आयमा, तुम्हें पता है, कल मेरे मालिक मकान के घर में इसकी पड़ोसन की शादी थी। दुल्हन बनी लड़कियों को देखकर मुझे ख्याल आया कि एक दिन तुम भी मेरी दुल्हन बनोगी। काश, आयमा धीरे से बोली। क्या मतलब? वो नासमझी से बोला। काश ऐसा हो कि मैं तुम्हारी दुल्हन बनूं। फिक्र मत करो, तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे ही होगी। मैं कुछ दिनों तक अपने गांव जाऊंगा तो तुम्हारी और अपनी शादी की बात करूंगा। हारिस, क्या सच में तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ आयमा, मैं वादा करता हूँ कि शादी तुमसे ही करूंगा। घर आकर हारिस बैग जो पैक करने लगा क्योंकि परसों वो गांव जा रहा था। आज रात भी आयमा ने इसे पार्क में मुलाकात करने का कहा था। आयमा से रात को मुलाकात के बाद पार्क से वापसी पर हारिस का पैर किसी पत्थर से टकराया और धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। इसने जल्दी मोबाइल से की टॉर्च जलाई ताकि रास्ता देख सके। मोबाइल की रोशनी सीधी खबर पर जाकर पड़ी। मोबाइल की रोशनी सीधी खबर पर जाकर पड़ी। हारिस की आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। खबर की तख्ती पर लिखा था शोएब खान। वो बमुश्किल खड़ा हुआ तो इसी खबर के बराबर में एक और खबर थी जिस पर लिखा था सईदा शोएब। हारिस को लग रहा था कि अब वो बेहोश होकर रह जाएगा। भाई, क्या हुआ? पीछे से गोरकन की आवाज आई। वो ये खबर उसके अल्फाज जो है ना, वो उसके मुंह से निकल नहीं पा रहे थे। हारिस के टूटे फूटे अल्फाज इसके मुंह से निकल रहे थे। हाँ भाई, ये दोनों मियाँ बीवी थे, सामने वाले घर में रहते थे। गोरकन इस घर की तरफ इशारा करने लगा जहां हारिस रह रहा था। आज से 5 साल पहले शोएब साहब के घर में डाकू घुस आए और बेरहम डाकुओं ने शोएब और उसकी बीवी सईदा को कत्ल कर दिया था। भाईजान, ध्यान रखा करें, हालात आगे ही बहुत खराब हैं। यहाँ डाकुओं का बसेरा है। हारिस को बेसाख्ता अम्मा के अल्फाज याद आ गए। इतना डरे हुए क्यों हो? क्यों नहीं भाई, कुछ नहीं। हारिस भागा, घर गया। मुझे किसी भी हाल में अभी और अभी इसी वक्त निकलना होगा। हारिस खौफ से धड़कते दिल के साथ घर में दाखिल हुआ और तेजी से अपने कमरे में दाखिल हुआ। अपना सामान समेट ही रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। हारिस मजीद खौफजदा हो गया। सीढ़ी वाली खिड़की से देखा तो सामने आयमा खड़ी थी। तुम यहां कैसे? हारिस पसीना साफ करते हुए बोला। हारिस, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। हारिस आयमा की यह बात सुनकर जल्दी जल्दी सामान समेटने लगा। तभी हारिस के दिमाग में छमाका हुआ। आयमा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं जा रहा हूं? हारिस पास खड़ी आयमा से पूछने लगा। आयमा, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम इस तरह अपने कबीले की नाफरमानी नहीं करोगी। तभी अचानक सैरिश बोली। हारिस, आयमा ने आपको हकीकत बताने से मना किया था, मगर मेरे ख्याल से आपको हकीकत से वाकिफ कर देना चाहिए। आयमा के लाख रोकने के बावजूद सैरिश बताने लगी, हमारा ताल्लुक जिन्नात के कबीले से है और बाहर सहन में लगे दरख्त पर हम बहुत अरसे से अपने आबा व अजदाद के साथ रह रहे हैं। जो बिल्लियां आपको दिखाई देती हैं वो हम ही हैं। पहले दिन जब आपने इस घर में कदम रखा था तो पहली नज़र में ही आयमा आपकी दीवानी हो गई थी। मैंने तो आयमा को बहुत रोका। अगर वो आपके सामने एक साथ आ जाएगी तो हमारे कबीले के बड़े तो आयमा को मार ही देंगे और साथ ही आपकी जान को भी खतरा है। सईदा आंटी जब यहाँ ब्याह कर आई थी तो इन्हें हमारी मौजूदगी का पता चल चुका था। इनकी कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए हम ही इनकी बेटियों की तरह हैं। लेकिन वो दोनों भी कब के मर चुके हैं। ये घर खाली वीरान खंडर है, इधर कोई जिंदा इंसान नहीं है। इस रात जो आपने शादी देखी थी वह हमारे ही कबीले की लड़की की शादी थी। हारिस को लग रहा था किसी भी वक्त इसके दिल की धड़कन बंद हो जाएगी। हारिस का सारा वजूद पसीने से भीगा हुआ था। हारिस, तुम कहीं नहीं जाओगे बेटा, तुम हमारे बेटे की तरह हो। शोएब अंकल सीढ़ी चढ़कर आए और कहने लगे। हारिस ने खौफजदा होकर दरवाज़ा बंद कर दिया। या अल्लाह पाक मेरी मदद कर, या अल्लाह मेरी मदद कर।
میں کہاں جناتوں میں پھنس گیا ہوں۔ حارث پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور اللہ سے مدد مانگنے لگا۔ کلمہ پڑھتا، کبھی آیت الکرسی پڑھتا۔ پوری رات وقفے وقفے سے دروازے پر ہونے والی دستک اور سعیدہ کی سسکتی ہوئی آواز، اس کو جانے مت دینا، میں اسے کسی بھی صورت میں جانے نہیں دوں گی، میرا بیٹا ہے، حارث اب میرا بچہ ہے۔ بوڑھی سعیدہ اماں کی آواز حارث کے کانوں میں ہتھوڑی کی طرح گونج رہی تھی، اور ساتھ میں نسوانی بین کرتی ہوئی آواز جو آئمہ کی تھی۔ حارث، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھ سے ہی شادی کرو گے، تم ایسے کیسے جا سکتے ہو؟ میں تمہیں ایسے ہرگز نہیں جانے دوں گی۔ حارث دونوں ہاتھوں سے کانوں کو جکڑتے دروازوں پر پشت لگائے رہا اور کلمہ پڑھتا رہا۔ فجر کے وقت آوازوں کا سلسلہ ختم ہوا۔ اس نے دروازہ کھول کر نیچے جھانکا، جہاں اب بالکل خاموشی تھی۔ وہ بیگ اٹھائے اندھا دھند سیڑھیاں اترتا دروازہ کھول کر باہر کی جانب بھاگا۔ وہ بری طرح اور پوری جان سے بس بھاگے ہی جا رہا۔ بھاگتا بھاگتا سڑک کی جانب آتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا اور شکر کے آنسو اس کے گال پر تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ زندہ بچ کر آئے گیا۔ یہ سوچ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے کہ وہ 6 مہینے جنات کے ساتھ رہا ہے۔ آج اس بات کو 10 سال گزر چکے ہیں، اور آج 8 سال بعد وہ اپنی ماں اور بیوی بچوں کے ساتھ شہر میں مقیم ہے۔ آج کسی کام سے جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ اسی سنسان علاقے سے گزرا تو اتفاق سے اس کے گھر کے پاس سے اس کا گزر ہوا۔ گھر کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کے پورے جسم میں ایک سرد سی لہر دوڑ گئی۔ آج بھی وہ گھر ویسے ہی ویران پڑا تھا۔ حارث کی نگاہ بے اختیار اس کمرے کی کھڑکی کی جانب اٹھی جہاں اس نے 6 ماہ قیام کیا تھا، مگر وہاں کے منظر نے اسے دہشت سے خوفزدہ کر دیا۔ آئمہ کھڑکی میں کھڑی مسکراتی ہوئی ہاتھ ہلاتے ہوئے دکھائی دی۔ حارث نے خوف زدہ ہو کر اپنی نگاہیں نیچے کی اور کلمہ پڑھتے ہوئے گاڑی کی رفتار تیز کر دی اور اس علاقے سے باہر نکل آیا۔ لسنرز، آپ کمنٹس کے ذریعے ضرور بتائیے گا کہ یہ سچی داستان آپ کو کیسی لگی۔